من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. اس آیت کے اندر وفات کی عدت کو بیان کیا ہے. طلاق کی عدت کا بیان پہلے آ چکا ہے، اور اس آیت کے اندر وفات کی عدت کا بیان ہے. جس عورت کا شوہر دنیا سے انتقال کر جائے تو اس عورت کے ذمے 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو عدت میں رکھنا ضروری ہے، واجب. عدت کا مطلب ہے اپنے بناؤ سنگار کا ترک کرنا ہے. خوشبو نہیں لگائے گی، رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، تیل وغیرہ زینت کے جتنے بھی کام ہیں ان سے پرہیز کرے گی. اور یہ 4 مہینے 10 دن. اور جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا یعنی پہلے سے جس گھر میں رہتے تھے میاں بیوی، جس گھر میں رہتے تھے اسی گھر کے اندر وہ عدت گزارے گی. اس گھر کو چھوڑ کر بلا ضرورت دوسرے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی. لیکن اگر مجبوری ہو تو مجبوری کے تحت وہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں بھی عدت گزار سکتی. عدت کے دوران رات کا قیام اسی گھر میں رہے گا جہاں عدت گزار رہا ہے. دن کے اندر اگر ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلے تو نکل سکتی ہے. یعنی بشری ضروریات کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی کمانے والا نہیں تو کمائی کے لیے اگر نکلے تو دن کے اندر کام کر کے رات کو پھر وہیں اپنا قیام کرے. عدت کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، جبکہ پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوگا. پہلی تاریخ میں انتقال ہوا ہے چاند کی، تو پھر عدت چاند کے حساب سے گزاری جائے گی. چاہے مہینہ 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو، مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے پورے کیے جائیں گے. چاند کے اوپر پھر 10 دن. پہلی تاریخ کے علاوہ اور تاریخوں کے اندر اگر انتقال ہوا ہے تو پھر دن مکمل کیے جائیں گے. 4 مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 120 اور 10 130 دن مکمل کریں گے. جس تاریخ کو انتقال ہوا ہے وہاں سے گنو 130 دن کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں آ کر 130 دن مکمل ہو گئے، عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بناؤ سنگار عدت کے دوران اس کے لیے منع تھے
وہ واپس اس کے لیے جائز ہو جائے. بس اتنا مطلب ہے عدت کا. اور جو ہم نے اس کے اندر بہت ساری رسمیں اور رواج جو داخل کیا ہے وہ شرعاً شریعت کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی گھڑی ہوئی رسمیں کہ یہاں سے گھر بدلی کرو، گھر سے نکالو، گھر بدلو، تب اس کی عدت پوری ہوگی. شریعت کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. کہ صرف عدت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بناؤ سنگار اس کے لیے عدت کے دوران ناجائز تھے اب اس کے لیے جائز ہے. اور یہی مطلقہ جس کو طلاق ملی ہے تو 3 حیض اس کی عدت کے ہیں. عدت کا مطلب یہی ہے بناؤ سنگار ہو یہ چھوڑ دے. اور اس کے اندر جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے 3 حیض 3 پاکی کے دن شمار کیے جائیں. اس میں بھی لوگ غفلت کرتے ہیں. 3 مہینے شمار کہ عورت کو جو طلاق ملی ہے دیکھا جائے گا کس سال میں ملی. اگر حیض کے دوران ملی ہے، حیض کے دوران ویسے تو طلاق دینا جائز ہے، لیکن طلاق دی ہے طلاق پڑے گی، لیکن وہ حیض کے دن عدت میں شمار نہیں ہوگی، ان کو الگ کیا جائے گا. پاکی کے دن شمار ہوگی، پاکی کے دن سے عدت شمار ہوگی. اور اس کے بعد میں پھر حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، پھر حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، تب جا کر اس کی عدت مانی جائے گی کہ یہاں اب جا کر اس کی عدت. اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. پھر جب پورا کر چکے اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق. یعنی اس عورت کی عدت پوری ہو گئی، اب جو ہے میت کے جو ورثہ ہے، اس شوہر کے مرنے والے کی جو ورثہ ہے ان پر اب اس کا کوئی گناہ کوئی حق نہیں ہے. اب یہ جہاں چاہے اپنے دستور کے موافق نکاح کرنا چاہے اپنی مرضی سے تو اس کو نکاح کرنے دیں گے. اب اس کو مجبور نہیں کریں گے لوگ کہ جی ہاں ہم جہاں چاہے نکاح کریں. نہیں، یہ عورت جہاں چاہے دیکھا جائے گا دستور کے موافق اپنے کفو کے اندر صحیح طریقے سے جائز طریقے سے نکاح اگر کر رہی ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، اس کو اجازت دی جائے گی. اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے. وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، عدت کے دوران نہ تو نکاح جائز ہے اور نہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے. ایک عورت عدت گزاری چاہے وہ وفات گزاری ہو، چاہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے اس کو طلاق ملی ہو، تو نکاح تو جائز ہے ہی نہیں. لیکن نکاح کا پیغام یا بالکل صاف وعدہ کر لینا یہ جائز ہے. ہاں، دل میں ارادہ رکھنا. آپ کو پتا چلا کہ اس لڑکی کو طلاق یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت کے اندر ہے، تو عدت کے بعد میں اپنے لڑکے کا نکاح کروں یا میں اس سے نکاح کروں. دل میں ارادہ کر یا اشارتاً کنایتاً ان کے گھر والوں تک بات پہنچا جائے، اشارے میں کنایتاً، جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پکی بات کر لینا اور پکا وعدہ کر لینا اس کی اجازت نہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكَنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًّا
ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں۔ اچھا اس کی وجہ کیا، اجازت کیوں دی؟ تو اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کیونکہ اسلام یعنی انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے اور آدمی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذکر کے بغیر نہیں رہتا، تو اس کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ اس سے جو میرا نکاح ہو جائے یا میرے لڑکے کا نکاح ہو جائے، اس لیے اللہ نے تھوڑی اجازت دے دی کہ اشارتاً اور کنایتاً تم جو ہے اس تک بات پہنچا سکتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، یعنی کہ بس آہستہ سے جا کے اس کو پورا نکاح کا پیغام دے دے، یہ غلط ہے۔ مگر یہی کہہ دو کوئی بات روایت شریعت کے مطابق بھلی بات، یعنی اشارت بات کر دو، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، جب تک پوری عدت نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح مت کرو، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل برداشت کرنے والا ہے۔